وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے آج مسجد نور میں حاضر ہونے کے بعد بے اختیار برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ یاد آئے سن 1995 سے لے کر ان کی وفات تک 29 سالہ ہماری رفاقت رہی ہے
اور ان کی زندگی میں اس مسجد میں بھی بارہا مجھے حاضری کی توفیق ہوئی. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں. بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. ہمارے پاس حضرت قاری صاحب کے لیے مغفرت کی دعاؤں کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں. جو کچھ انہوں نے اس مسجد میں قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ حضرت قاری صاحب کی رحلت کے بعد پھر اللہ کریم نے نوجوان عالم دین حضرت مولانا حمزہ ندیم صاحب کی شکل میں آپ کو ایک خوبصورت موتی عطا کیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. انہوں نے تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کے درس کا آغاز کیا. سورۃ البقرہ مکمل ہو چکی ہے اور مجھ نالائق کو حکم دیا کہ میں اس موقع پر آ کر آپ کے سامنے اس سورت کا خلاصہ عرض کروں. سچی بات ہے، یہاں بیٹھ کر اور پہنچ کر حضرت قاری عبدالرشید صاحب کو یاد کر کے میرا دل بڑا دکھی ہے. بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں. میں کیا عرض کروں، بہت زیادہ غم اور دکھ کی کیفیت مجھ پہ تاری ہے. مجلس تو ہے بڑی علمی، میں کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. اس سورت کا نام اس لیے سورۃ البقرہ ہے، اللہ نے اس سورت کے اندر گائے کا ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا ہے. دوسری بات، رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تمام سورتوں کا آپس میں تعلق بیان فرمایا کرتے تھے. 114 سورتوں کے ناموں کا بھی آپس میں تعلق ہے اور 114 سورتوں کے مضامین کا بھی آپس میں تعلق ہے. میں بڑے آسان الفاظ عرض کر رہا ہوں. پچھلی سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، گائے والی سورت. اب آپس میں تعلق کیا ہے؟ اب ذرا قرآن پاک کا نسخہ دیکھیے. میں تلاوت کرتا ہوں سورۃ فاتحہ میں سے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اگلی سورت کا نام سورت البقرہ۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، جیسے یہودیوں نے بکرا گائے کی عبادت کی، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگلی سورت دیکھیے، کوئی صفحہ کھول لیں، سورت آل عمران۔ سورت کا نام آل عمران۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگلی سورت کا نام سورت النساء۔ کوئی صفحہ کھول لیں آپ، سورت النساء۔ نساء کا معنی عورتیں۔ ہم نے وعدہ کیا اللہ ثم نؤدی بعد ذلک حقوق النساء، صرف تیری ہی عبادت کریں گے، یہودیوں کی طرح بکرا گائے کی عبادت نہیں کریں گے، عیسائیوں کی طرح آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد النساء، نساء کا معنی عورتیں، جتنی بھی عورتیں ہیں تمام کے حقوق بھی ضرور ادا کریں گے۔ والدہ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، النساء تمام عورتوں کے حقوق بھی ضرور ادا کریں گے۔ اگلی سورت کا نام سورت المائدہ۔ مائدہ کا معنی دسترخوان۔ اے اللہ جب ہم تیری ہی عبادت کریں گے، بکرا گائے اور آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے، النساء تمام عورتوں کے حق بھی ادا کریں گے۔ اب اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہمارے اوپر، مائدہ کا معنی دسترخوان، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کا مائدہ اور دسترخوان نازل فرما۔ اگلی سورت، سورت کا نام سورت الانعام۔ انعام کا معنی جانور۔ اب میری طرف دیکھیں سارے بزرگ، سارے دوست، توجہ کیجئے گا۔ انعام کا معنی جانور۔ اللہ نے فرمایا رحمت کا مائدہ مانگنے والوں، رحمت کا دسترخوان مانگنے والوں، انی منزلها بے شرط اللہ تجعلوا لغیر اللہ من الحرث والانعام نصیبا، میں اللہ رحمت کا مائدہ اور دسترخوان آسمان سے تم پر نازل کروں گا، لیکن شرط یہ ہے انعام، جانوروں میں سے، انعام کا معنی جانور، جانوروں میں سے، کھیتیوں میں سے غیر اللہ کے حصے نہ نکالنا، حصے صرف جانوروں میں سے میں اللہ کے نام کے نکالنا۔ اگلی صورت آ گئی جی، اگلی صورت کا نام ہے الاعراف۔ میری طرف دیکھیے جی، اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں جنت والا مزہ بھی نہیں ہوگا، جہنم والی سختی بھی نہیں ہوگی۔ آرام میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا رحمت کا مائدہ مانگنے والوں، رحمت کا دسترخوان نازل کروں گا، انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا، صرف مائدہ نہیں، میں اللہ تمہیں اعراف سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ اگلی سورت سورت الانفال۔ کوئی صفحہ کھول لیں آپ، سورت الانفال۔ انفال نفل کی جمع مال غنیمت۔ میری طرف دیکھیے گا،
دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد ہوا، ان کا جو جہاد کے بعد مال قبضے میں آیا اس کو کہتے ہیں الانفال، مال غنیمت۔ اللہ نے فرمایا، جملہ سنیے میری طرف دیکھ کر سارے دوست، آرام سے نکال کر جنت میں داخل کرنا یہ تو قیامت کے بعد کا معاملہ ہے، میں تمہیں دنیا میں بھی انفال دوں گا، مال غنیمت دوں گا، لیکن شرط یہ ہے سورۃ توبہ، شرک سے توبہ کر لو۔ اگلی سورت کا نام پڑھیے سورۃ یونس، اور شرک سے توبہ ویسے کرنا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی تھی۔ یہ ایک انداز میں نے آپ کو سنا دیا۔ حضرت مولانا حمزہ ندیم صاحب مسلسل درس قرآن میں آپ کو یہ انداز سناتے رہیں گے، نمونہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب آئیے، یہ تو میں نے نام کا تعلق بتایا، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، بکرا گائے کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب سورۃ فاتحہ دیکھیے، سورۃ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، جیسے قرآن کانوں سے سننا عبادت ہے، زبان سے پڑھنا عبادت ہے، آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ مانگ رہے ہو، یہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب صراط مستقیم ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کو دیکھیے، تین اللہ نے جماعتیں بیان کی ہیں سورۃ الفاتحہ میں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا، ایک۔ نمبر دو، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلانا۔ نمبر تین، ولا الضالین، جو گمراہ ہو گئے اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ میری تین انگلیاں دیکھیے، تین جماعتیں جن پر اللہ نے انعام کیا ایک، جن پر اللہ نے غضب کیا دو، جو گمراہ ہو گئے تین۔ یہ جو تین جماعتیں تھیں ان کی اللہ نے تفصیل سورۃ البقرہ میں بیان کر دی ہے۔ یہ تعلق عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا تعلق سنیے، دونوں سورتوں کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہم نے عرض کی ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیوں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے سورۃ البقرہ میں اس بات پر دلائل بیان کر دیے۔ میں ابھی حوالہ عرض کرتا ہوں، اب میرا جملہ سن لیں۔ دورے تفسیر کے اندر میں 40 ربط لکھوایا کرتا ہوں ساتھیوں کو۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ میں 40 قسم کا تعلق ہے، 40 قسم کا۔ میں نے آپ کو 3 تعلق بتا دیے۔ ہم نے اللہ سے دعا کی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ نے فرمایا یہ کتاب سیدھا راستہ ہے، ذالک الکتاب۔ 3 جماعتیں ہیں، ان کی تفصیل سورۃ البقرہ میں ہے۔ نمبر 3، ایاک نعبد، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کی دلیلیں اللہ نے سورۃ البقرہ میں بیان کی ہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل۔ اتنے تک بات سمجھ آ گئی؟ بات ہے تو بڑی علمی۔ مولانا حمزہ ندیم صاحب نے بڑا علمی موضوع میرے ذمہ لگا دیا نا، سورۃ بقرہ کا خلاصہ، تو بات تو بڑی علمی ہے۔ کوشش کر رہا ہوں آسان انداز میں آپ کو سناؤں۔ اچھا، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں، میں نے بھی ابھی جب خطبے میں تلاوت کی ہے آیات کی، تو سب سے پہلے میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی غور کیجئے ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میری طرف دیکھنا ہے ساتھیوں نے، سر اٹھائیے۔
इंसान के दुश्मन दो किस्म के होते हैं। एक दुश्मन होता है जहरी नजर आने वाला, जो नजर आने वाला दुश्मन हो उससे मुकाबला बड़ा आसान होता है, नजर जो आ रहा है। और दूसरा होता है बातनी दुश्मन, खुफिया दुश्मन जो नजर नहीं आता। शैतान हमारा खुफिया दुश्मन है, बातनी दुश्मन है, नजर भी नहीं आता। और नंबर 2, जान का दुश्मन नहीं, माल का दुश्मन नहीं, औलाद का दुश्मन नहीं, हमारी सबसे कीमती चीज ईमान का दुश्मन है। नजर भी नहीं आता, है भी कीमती चीज ईमान का दुश्मन। मेरे तरफ देखिएगा, मेरा लफ्ज याद रखना है दोस्तों ने। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हथियार की जरूरत होती है। फरमाया बंदा जब कुरान पाक की तिलावत करने लगे, सबसे पहले पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान दुश्मन का मुकाबला करने के लिए औज़ु बिल्लाह हथियार है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मेरा वादा है, मैं अल्लाह के घर में बावजूद बैठा हूँ, लेकिन आप मुझे हथियार का लफ्ज़ ऊंचा सुनाएंगे, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। शैतान दुश्मन का मुकाबला करने के लिए औज़ु बिल्लाह क्या है? ऊंचा ऊंचा औज़ु बिल्लाह क्या है? फिर एक मर्तबा औज़ु बिल्लाह क्या है? अगला जुमला देखना मेरी तरफ। हमने औज़ु बिल्लाह पढ़ी, हथियार दिखाया, शैतान भाग गया। हो सकता है हमला करने के लिए दोबारा शैतान करीब आ जाए। फरमाया बंदा अब पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान का मुकाबला करने के लिए औज़ु बिल्लाह हथियार है, और बिस्मिल्लाह अल्लाह की रहमत की दीवार है। रहमत की दीवार के अंदर आ गए हो, अब शैतान हमला नहीं कर सकता। कुरान पढ़ते जाओ, नेकियों से झोली भरते जाओ। तल्लुक समझ आ गया? 2 लफ्ज़ याद रखिएगा, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, कारी साहब चले गए, हमने भी चला जाना है। औज़ु बिल्लाह हथियार है, और बिस्मिल्लाह अल्लाह की रहमत की दीवार है। देखिए अब सूरतुल बकरा, अलिफ लाम मीम। मैं इसकी फजीलत भी आपको बता दूं, मेरी तरफ देखिएगा। मज़मून तो बड़ा लंबा है, मौलाना हमजा साहब इस वास्ते पूरी रात चाहिए, चंद चंद इशारे आपको सुनाता जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदा कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत करे, अल्लाह उसे 10 नेकियां अता करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है, अलिफ लाम मीम। एक हर्फ नहीं, अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा गए, बंदा कुरान पाक की तिलावत करे, अलिफ लाम मीम, अल्लाह उसे 30 नेकियां अता कर देता है। अजीब बात ये है, अलिफ का क्या माना, लाम का क्या माना, मीम का क्या माना, इन हर्फों का माना अल्लाह के बगैर कोई भी नहीं जानता। मंडी वाले भाइयों, आपके लिए तोहफा पेश कर रहा हूं, मेरा तोहफा कबूल कीजिएगा। वो कैसे? अगर कोई बंदा आप पर सवाल करे, बंदा कुरान की तिलावत करे, माना नहीं आता, सवाब कैसे मिलेगा? सवाल तो सुने, बंदा कुरान की तिलावत करे, माना नहीं आता, फिर सवाब से महरूम है ना। आमना के लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल अलिफ लाम मीम की दी है सवाब के लिए, जिन हरफों का माना अल्लाह के बगैर कोई नहीं जानता। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा गए, बंदा कुरान पाक की तिलावत करे, अलिफ लाम मीम,
مانا بندے کو نبی آئے اللہ ثواب سے پھر بھی دامن بھر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جملہ، یہ نسخہ ہے قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کے حرفوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جو بندہ ایک بار پورے قرآن پاک کی تلاوت کرے اللہ اسے 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ اگلی بات، اور بندہ قرآن پاک کو سمجھے۔ مولانا حمزہ ندیم صاحب، قاری صاحب، مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو درس قرآن کا سلسلہ آپ کی مسجد میں جاری ہے، اس محنت کا مقصد ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ میرا جملہ غور سے سنیے گا، 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کرام مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ طیبہ کی منڈی میں چلا جائے، وہاں جا کر کاروبار شروع کر دے، اشراق کی نماز سے پہلے پہلے واپس آ جائے، ٹائم ہی نہیں لگتا، جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تقریباً 10-12 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، میں 15 منٹ کہہ رہا ہوں مثال کے لیے، مثال واسطے قاری صاحب 15 منٹ۔ ایک بندہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ شریف کی منڈی میں چلا گیا، اشراق سے پہلے پہلے 10-15 منٹ میں کاروبار کر کے 2-3 سرخ اونٹنیاں نفع میں لے کر آیا۔ اس بندے کے بارے میں میرے صحابہ کرام آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگی، حضرت اتنی تھوڑی سی دیر میں جو بندہ 2-3 اونٹنیاں سرخ رنگ والی نفع میں لے کر آیا یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-3 سرخ اونٹنیاں اتنی فائدہ مند نہیں ہیں جتنا قرآن پاک کی 2-3 آیات کو سمجھ لینا زیادہ ثواب ہے۔ اور حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مولانا حمزہ ندیم صاحب کے لیے 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن سکھائے، فرق سمجھنا ہے منڈی کے بھائیوں نے، ایک ہے قرآن پڑھنا پڑھانا، لفظ پڑھنا لفظ پڑھانا، نہ اس کی بات نہیں کر رہا، وہ الگ ثواب ہے۔ ایک ہے قرآن سمجھنا اور سمجھانا، سیکھنا اور سکھانا، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے قرآن پاک کا، یہ درس قرآن کی اس لیے محنت کی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کی ایک آیت دوسرے کو سکھائے، سمجھائے، معنی مطلب بتائے، اللہ اسے 100 رکعت مقبول نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو بندہ قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لے، سمجھ لے، اللہ اسے 1000 مقبول نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دوسرا جملہ دھیان سے سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تم سب میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، دوسرے کو بھی قرآن سکھائے۔ پڑھنا پڑھانا اور چیز ہے، میں سیکھنے سکھانے کی بات کر رہا ہوں، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آیت کہتی کیا ہے۔ قرآن سیکھنے سکھانے والا بندہ تمام کائنات کے بندوں میں سے بہتر ہے۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت تمام جماعتوں میں سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، یہ بھی اللہ نے اعزاز ہمارے کابرین کو بخشا، قرآن سیکھنے سکھانے والی محنت۔ یہ تو میں نے الف لام میم پر گفتگو کی ہے، اب آپ دوستوں نے کیا سمجھا ہے؟
میں قرآن کی تلاوت کروں، آپ تلاوت کریں، الف لام میم، ہمیں معنی نہیں آتا، ثواب نہیں ملے گا؟ جی حضور نے مثال الف لام میم کی دی ہے جس کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اب دیکھیں میں خلاصہ سناؤں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کریم کی طرف سے نازل شدہ ہے، ھدی للمتقین، متقین کو پکا کرنے والی کتاب ہے۔ میں علمی گفتگو نہیں کر رہا، آسان متقیاں نو پکا کرنے والی کتاب ہے۔ متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف جو کتاب اتاری گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو وہی اتری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خیال کرنا، دیکھیے میری طرف، قرآن سمندر ہے، سمندر، آپ توجہ کریں، میں جملہ سناؤں، آپ کی طرف جو وہی اتری میرے محبوب اس کو بھی مانتے ہیں، آپ سے پہلے بھی جو وحی اتری اس کو بھی مانتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر آمنہ کے لال کے بعد بھی وحی نازل ہونی ہوتی اللہ اس کا بھی ذکر کر دیتا۔ آپ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، آمنہ کے لال کے بعد کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، قیامت بھی برحق ہے۔ أُولَٰئِکَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، انہی صفات والے ہدایت پر ہیں جو ہدایت ان کو رب کی طرف سے ملی ہے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہ پہلی جماعت کی تفصیل آ گئی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ آگے ان الذین کفروا، اب میں خلاصہ سنا رہا ہوں، دوسری جماعت کا ذکر آ گیا، جنہوں نے کفر پر اڑ گئے، ضد کی ہے، اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دوسری جماعت آ گئی جو کفر پر اڑ گئے، ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے مہر لگا دی ان پر، یہ غیر المغضوب علیہم کی تفصیل آ گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، آگے دیکھیے آگے، کیونکہ ایک ایک لفظ تو بیان کرنا مشکل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تفصیل تو مولانا حمزہ سے بیان کر چکے آپ کے سامنے کافی عرصے سے، یہ تیسری جماعت کی تفصیل آ گئی۔ میری طرف دیکھیے گا، میری 3 انگلیاں، انعام یافتہ لوگ جن پر غضب ہوا، کفر پر اڑ گئے۔ نمبر 3 وَلَضَّالِّينَ، گمراہ منافق لوگ۔ عجیب بات ہے، عجیب بات سنیے، جن پر انعام ہوا اللہ نے اتنی تفصیل ان کی بیان نہیں کی، جن پر غضب ہوا کفار کی اتنی تفصیل بیان نہیں کی۔ جو تیسری گمراہ لوگوں کی جماعت تھی، منافقین کی، اللہ نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے، کیونکہ ہر دور میں خطرہ منافق سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ مولانا حمزہ ندیم صاحب کو اللہ نے توفیق دی بیان کی آپ کو سننے کی۔ سورۃ التوبہ میں جب یہ پہنچیں گے نا، سورۃ التوبہ میں انشاءاللہ آپ کو 63 نشانیاں بتائیں گے منافقین کی۔ سورۃ التوبہ میں اللہ نے 63 نشانیاں بیان کی ہیں منافقین کی۔ 63، کیوں؟ خطرہ منافقین سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپنے تو اپنے ہوئے، مخالف تو مخالف ہوئے، جو اندرونی دشمن ہوتا ہے نا وہ زیادہ نقصان پہنچایا کرتا ہے۔ آگے آئیے، اب تفصیل بڑی ہے۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. میری طرف دیکھیے، میں جملہ سناؤں. 3 جماعتیں تھیں، مومنین، کفار، منافقین. اللہ نے 2 جماعتوں کی مثال بیان کی، کفار کی مثال بیان کی، منافقین کی مثال بیان کی. مومنوں کی مثال بیان نہیں کی، یہ تو اپنے تھے. کافروں کی مثال بیان کی. خلاصہ سنیے، میری طرف دیکھیے گا. اللہ نے فرمایا ایک بندہ آگ جلائے، آس پاس روشنی ہو جائے، دور والے آئیں روشنی سے فائدہ اٹھا جائیں، اور جو قریب بیٹھے ہیں اللہ ان کی نظر لے جائے، نگاہ ختم ہو جائے، وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ میرے محبوب نے آگ جلائی، اسلام کی دعوت شروع کی، چراغ روشن کیا، قریب والے محروم رہ گئے. حبشے والا بلال فیض پا گیا، حسن بصرہ، بلال الحبش، صہیب روم سے خاک مکہ، ابو جہل ایجب العجبیس. حضرت صہیب روم سے آیا، حضرت بلال حبشہ سے آیا، دور والے فیض پا گئے. چراغ جل رہا ہے، قریب والے محروم رہ گئے. اپنی اپنی قسمت. منافقین کی اللہ نے آگے مثال دی. فائدہ دیکھتے ہیں تو ذرا ایمان کے قریب ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت آئے پھر ایمان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 3 جماعتوں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب خیال، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ابھی آپ کو جملہ سنایا، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے دلیلیں بیان کی ہیں، میں اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی. کیوں؟ الذی خلقکم، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، باپ دادا کو بھی پیدا کرنے والا اللہ. اب جملہ خیال سے سنیے گا، تمہیں پیدا کرنے والا میں اللہ، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا میں اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. آگے تفصیل میں نہیں جا رہا، تفصیل بڑی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے بلندی سے رحمت کا پانی نازل کر دیا، بارش والا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، بارش کے پانی کے ذریعے مختلف میوے اللہ نے نکالے تمہارے کھانے کے لیے. اب میری طرف دیکھنا ہے، سر اٹھائیے. تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے. اب آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، میں جب بات ختم کروں سارے دوست تیار رہے. تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا اللہ. نمبر 3 خیال کیجئے گا، زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ. نمبر 4 آسمان کو چھت بنانے والا اللہ. بارش نازل کر کے مختلف میوے اگانے والا اللہ. تو عبادت کے لائق بھی صرف. میرا سوال ہے آپ دوستوں پر، یہ جو سارے کام ہیں، پیدا کرنا ہمیں، باپ دادا کو، زمین کو فرش بنانا، بچھونا بنانا، آسمان کو چھت بنانا. میرا سوال خیال سے سنیے گا سارے دوست. آسمان کو چھت بنانا، بارش نازل کرنا، بارش کے ذریعے میوے نکالنا، اللہ کے بغیر یہ کام کون کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا میں نہیں سننا چاہتا. میرا میاں والی کا سفر تو دیکھ، یہ کام اللہ کے بغیر کون کر سکتا ہے؟ اگر یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو عبادت کے لائق بھی اللہ کے بغیر کوئی ہو سکتا؟ اللہ نے 4 بار اس صورت میں مسئلہ توحید کو بیان کیا. میری انگلیاں دیکھیے 4.
کوئی آپ سے پوچھے سورۃ البقرہ کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کا خلاصہ ہے 4 مضمون: توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ جہاد کہتے ہیں جان قربان کرنے کو، اور بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ میری 4 انگلیاں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے کتنے مضمون بیان کیے؟ 4: توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ اور 4 دفعہ اللہ نے مسئلہ توحید کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ مقام ہے اعبدوا ربکم، عبادت صرف اللہ کریم کی کرو، غیبانہ پکار صرف اللہ کریم کی کرو، غیبانہ پکار بھی عبادت ہے۔ ذرا دوسرا پارہ کھولیے جی، ساتھی دوسرا پارہ کھولیں۔ تفصیل بڑی ہے، اب کیا کریں۔ یہ میرے پاس صفحہ 31 ہے، میرے پاس صفحہ 31 ہے۔ یہاں انداز دیکھیے، یہ آیت نمبر 162 کے بعد 163 ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مل گیا دوستوں کو؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دوسری بار سورۃ البقرہ میں دوسری بات توحید کا ذکر۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہوں، اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، اللہ کیوں الہ ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا مہربان اللہ، نہایت رحم کرنے والا صرف اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ میری طرف دیکھیے، میں ایک جملہ سناؤں، نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی آپ کی۔ آپ کے دور میں جو مخالفین تھے، چاہے وہ مکہ والے تھے یا یہود و نصارہ، 3 قسم کا شرک تھا ان کے اندر۔ کون سا جملہ عرض کیا؟ سبق یاد کرنا، یہ تو سبق ہے نا، یہ تقریر نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، میں بڑا خوش ہو رہا تھا، بیان فرما گیا آپ کے سامنے، حضرت نے تقریر کی ہے، میں تو سبق پڑھا رہا ہوں۔ ان کے اندر 3 قسم کا شرک تھا۔ آپ کے دور کے جو مخالفین تھے، ایک شرک غیبانہ پکار اور عبادت کیا کرتے تھے غیروں کی۔ اب میں آپ کو 3 دربار دکھا دوں، یہاں آپ ہاتھ رکھے نا، یہ تو سبق ہے۔ 27واں پارہ کھولے۔ کاری صحیح سے بھی ایک سوال ہی پوچھنا ہے منڈی والے دوستاں تو دیکھن میں ویکھدا میں جواب کیویں دے دین۔ یہ میرے پاس صفحہ ہے 633 33 سورۃ النجم 27واں پارہ اور آیت نمبر 19 اور 20، یہ 5ویں سطر ہے میرے سامنے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے 3 بڑے دربار تھے۔ کتنے دربار بڑے؟ باب لات کا دربار ایک، یہ نام لکھا ہوئے سامنے آپ کے، افرأیتم اللات، باب لات کا دربار ایک، والعزیٰ، عزیٰ فقیرنی کا دربار 2، ومناۃ الثالثۃ الاخری، باب منات کا دربار 3، باب لات کا دربار، باب منات کا دربار، عزیٰ فقیرنی کا دربار، یہ 3 بڑے دربار تھے۔ پاکستان اللہ دے کتنے نا، چپ کر گئے، ویکھا نہیں پاکستانیاں دے کتنے نے چپ کر گئے۔ ان کے تو 3، یہ قرآن میں نام آ گیا، 3 بڑے دربار۔ اچھا اب خیال، ایک شرک ان کی غیبانہ پکار کرتے تھے، یا عزیٰ یا لات یا منات، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔
رکوع سجدہ طواف۔ نمبر 2 خیال میں طرف دیکھیے گا، نمبر 2 ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں دوسرے مقام پر اس کی نفی فرمائی ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ نظر و نیاز منت منوتی کے لائق اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اگلی آیات کا خلاصہ ایک جملے میں سناؤں، میری طرف دیکھیں۔ 3 چیزیں دنیا میں، یا تو ہے جانور، گائے بھینس بکری وغیرہ وغیرہ، نمبر 2 یا ہے زمین کی پیداوار، گندوں میں جو جوار چاول ہیں، یہ میوے ہیں، یہ فروٹ ہیں، زمین کی پیداوار۔ اور تیسری چیز ہے نقد رقم۔ اللہ نے اگلی آیات کے اندر یہی 3 چیزیں بیان کی ہیں، فرمایا جانور پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تمہاری کھیتی اور پھل فروٹ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور نمبر 3 تجارت کے مال کے ذریعے تمہیں نقد رقم عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر جانور پیدا کرنے والا اللہ، تمہاری زمین کی پیداوار بنانے والا اللہ، تجارت کے ذریعے تمہیں پیسے اور مال عطا کرنے والا اللہ، ان 3 چیزوں میں سے منت منوتی نظر و نیاز کے لئے بھی صرف اللہ۔ خلاصہ سنا دیا۔ تیسرے پارے پر آئیں جی، پہلا صفحہ، تیسرا پارہ پہلا صفحہ۔ مولانا حمزہ صاحب مضمون بڑا لمبا ہے، کہ کروں مجبوری ہے۔ اچھا آپ کو یہ بتا دوں کہ سورۃ البقرہ کا نام ہے فسطاط القرآن۔ فسطاط عربی میں کہتے ہیں خیمے کو، جس طرح خیمے نے اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو گھیرا ہوتا ہے، سورۃ البقرہ نے بھی قرآن کے سارے مضامین کو گھیرا ہوا ہے۔ طلاق کے مسئلے، عدت کے مسئلے، رضاعت کے مسئلے، اچھا جو بندہ فوت ہو گیا اس کی بیوی کیسے عدت گزارے گی، طلاق مل گئی وہ عورت کیسے عدت گزارے گی، قتل کی سزا کیا ہے، قسم کا طریقہ کیا، یہ سارے مضمون اللہ کریم نے ایک۔ اچھا قرضہ لینا ہے، لکھ پڑھ کیسے کرنی ہے، سود استعمال نہیں کرنا، سود کا کاروبار، سارے مسئلے سورۃ البقرہ 2.25 پارے ہیں۔ اب تیسرا پارہ پہلا صفحہ، پھر میری انگلیاں دیکھیں سارے ساتھی، سر اٹھائیے گا۔ نمبر 1 شرک، غیبانہ پکار کرتے تھے بابا نات، بابا منات، عزا فقیرنی کی، ان کی عبادت کرتے تھے، منت منوتی نظر و نیاز، 2 قسم کا شرک۔ اور تیسرا کہتے تھے بادشاہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، بابا لات بابا منات عزا فقیرنی کی اللہ موڑتا نہیں۔ بادشاہ انہاں محنتاں کیتیاں ہوئیاں، پتہ نہیں میری سرکی بھی سمجھ آئیے کہ نہیں، انہاں بڑیاں محنتاں کیتیاں ہوئیاں بادشاہ، اسی تے گناہگار ہوئے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ نے اس عقیدے کی تردید آیت الکرسی میں کی ہے۔ اب دیکھیے پہلا صفحہ تیسرا پارہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں ہے، بغیر واسطے وسیلے اور سفارشوں کے سن کر ہر کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب ساری آیت الکرسی تو عرض نہیں کر سکتا، صرف ایک جملہ اسی کے اندر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تم کہتے ہو بابا لات بابا منات عزا فقیرنی، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی بات موڑتا نہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ فرمایا بات موڑنا تو بات کی بات ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کے لیے زبان کھول سکے؟ اللہ کے سامنے تو زبان کھولنے کی جرأت ہی کسی کو نہیں ہوگی، الا باذنہ، اللہ نے اجازت دی تب سفارش ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ چوتھے نمبر پر مسئلہ توحید بیان کیا، بالکل آخری رکوع دیکھیں، سورۃ البقرہ مکمل ہو رہی ہے۔
یہ میرے پاس صفحہ 60 آخری رکوع، بالکل آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کریم نے چوتھی بار دلیل بیان کی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی دینی ہے، اللہ کے سامنے کسی کو شفیع غالب نہیں سمجھنا، اللہ اس کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں ہے۔ یہ 3 دفعہ شرک کی تردید کرنے کے بعد آخر میں توحید کی دلیل بیان کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، تمام کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، تو عبادت کے لائق میں صرف اللہ ہے۔ پہلا پارہ کھولیے جی، بڑی تفصیل ہے، کیا کروں، اب آپ کو ایک اور اشارہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا پارہ میں صفحہ عرض کرتا ہوں ذرا، اب میں دوسرا مضمون شروع کر رہا ہوں۔ یہ صفحہ ہے 24، دوسرا مضمون ہے رسالت، اور یہ آیت نمبر 123 کے بعد 124 نیچے دیکھیں نا، 2-3 سطریں ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں سے رسالت کا مسئلہ میں نے شروع کر دیا۔ میری طرف دیکھیے گا، جملہ پہلے سن لیں۔ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ تینوں کے تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کو ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ نے مسئلہ رسالت شروع کرتے وقت ذکر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں، حضرت ابراہیم نے آخری پیغمبر کے لیے دعائیں مانگی تھی، تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو؟ جس نبی کے لیے حضرت خلیل نے دعائیں مانگی تھی، تم اسی پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو۔ اب ایک جملہ سنیے، اور ایسے نہیں مقام مل گیا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، آخری پیغمبر کے لیے دعائیں مانگی، بڑی قربانیاں لگیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے بے کلمات، چند باتوں کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ اللہ نے امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، کاش مولانا حمزہ آپ کے منڈی کے 2 سریکی جانتے ہوتے، اب میں سریکی کا جملہ سنانا چاہتا ہوں، کر سکتے اب میری طرف دیکھیں نا سر اٹھا کر۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اللہ ریزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فاتمہن، حضرت ابراہیم اپنی کنڈ نہیں لگن دیتی۔ پتہ نہیں یہ سریکی بھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ آئیے مولانا دیوار صاحب، یہ سریکی دوستوں سمجھ آئیے، یہ ساری سریکی ابراہیم علیہ السلام اپنی کنڈ نہیں لگن دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پرچے میں فرسٹ آیا، کانٹ نہیں لگن دیتی۔ آگے اللہ نے فرمایا میرے خلیل قال انی جاعلک للناس اماما، میں اللہ آپ کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تحفہ لے لے میرا تحفہ، تمام لوگوں، میرے خلیل آپ ہر امتحان میں فرسٹ آئے، کانٹ نہیں لگن دیتی، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ نے یہی جملہ ایک میرا یاد رکھ لیا، میری حاضری کا حق ادا ہو گیا۔ وہ کیسے؟ تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، آج کے بعد میرے خلیل جو بھی پیغمبر آئے گا آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔
آیت کا کیا مطلب؟ آج کے بعد جو بھی نبی ہوگا آپ کی اولاد میں سے ہوگا. میری انگلیاں دیکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے اللہ نے 4,500 پیغمبر بھیجے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والی لڑی میں سے اللہ نے صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. میرے خلیل، آج کے بعد جو بھی پیغمبر آئے گا آپ کی اولاد میں سے ہوگا، اور جو آپ کی اولاد میں سے نہ ہوا وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں یہ جملہ ہی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا، نہیں آیا. آ گئی ہے. دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین تو سمجھنے سمجھانے کا نام ہے. ہم نے سوال کیا قادیانیت سے کہ مرزا صاحب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھا. نہیں سوال سمجھ آیا، منڈی والا نہیں سوال سمجھ آیا. مرزا غلام احمد قادیانی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھا، اور جو حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد میں سے نہ ہوا وہ سچا نبی ہو سکتا؟ آئیے بڑی تفصیل ہے. قال ومن ذریتی، میرے پیغمبر میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ومن ذریتی. اب علماء کی محفل ہو تو لطف آتا ہے، پھر یہ عطف تلقین ہے. قاری صاحب کیا عرض کیتا ہوں، اب میں آسان مثال سناؤں آپ کو. عطف تلقین کا مطلب، میں نے مولانا سید الرحمان ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، میں نے ان کو کہا میں آپ کو گھڑی دوں گا. میری بات سنیے گا پھر یہ اے سمجھ آئے گی. میں آپ کو گھڑی دوں گا. انہوں نے کہا اور موبائل، اس کو کہتے ہیں عطف تلقین. میں نے کہا میں گھڑی دوں گا، انہوں نے فرمایا کہ اور موبائل، اس کو کہتے ہیں عطف تلقین. اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا. حضرت نے کی اور میری اولاد، اولاد نال وعدہ کوئی نہیں. آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوا اس کے ساتھ میرا وعدہ نہیں. یہ عطف تلقین ہے. پھر آگے بیت اللہ کا اللہ نے ذکر کیا کیسے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے گھر بنایا، دعائیں مانگی ربنا تقبل منا. اللہ تیرا گھر بنانا ہمارا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے. اللہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے والا آخری پیغمبر بھی بھیج. ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں اور تم مخالفت کر رہے ہو، یہودی عیسائی اور مشرکین مکہ. بڑی تفصیل ہے. دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں ابتدا. 2 اللہ کریم نے شبہات کے جواب دیے. میری طرف دیکھیے، آپ کو چھوٹا سا جملہ سناؤں بڑا آسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. جن خوش نصیب دوستوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے انہوں نے مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین بھی دیکھی ہوگی. 2 قبلوں والی مسجد، باقاعدہ وہ محراب بنے ہوئے ہیں. اب میری طرف دیکھیں، میں جملہ سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب عبادت کرتے تھے ایسے، یہ جملہ سمجھنے والا ہے، ایسے بات نہیں سمجھ آئے گی آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایسے عبادت کرتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، اسی رخ پر. عجیب بات، جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ میں خانہ کعبہ الٹ طرف ہے، بیت المقدس الٹی طرف ہے، دونوں آپس میں الگ الگ ہیں. اب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی.
مکہ میں تو ممکن تھا اب دونوں قبلے ایک دیکھیں. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ دیوار بھی میرے سامنے ہے اور وہ سامنے جو سین ہے وہ بھی میرے سامنے ہے. اگر میں اس طرف رخ کر لوں, دیکھیں اس طرف اگر میں رخ کر لوں, چلو یہ کھڑکیاں تو سامنے ہے لیکن سین تو سامنے نہیں ہے. لیکن اس طرف رخ کیا, یہ دیوار بھی سامنے ہے, سین بھی سامنے ہے. مکہ میں تو ممکن تھا دونوں قبلے سامنے ہوتے, مدینہ میں تو الٹ ہے. آپ نے عبادت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرنا شروع کر دی. 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اللہ نے فرمایا میرے حبیب اب آپ اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف پھیر لیں. کیوں؟ آسمانی کتابوں میں نشانی لکھی ہوئی تھی میرا آخری پیغمبر 2 قبلوں والا ہوگا. شور مچ گیا مدینہ طیبہ میں. یہودی عیسائی کہنے لگے 4500 نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا, یہ پیغمبر تو سارے نبیوں کے قبلے کا مخالف ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, اصل قبلہ تو سارے انبیاء کا بیت اللہ تھا, خانہ کعبہ تھا. عارضی طور پر بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا. اب دوبارہ اصلی قبلہ جو ہے بیت اللہ اسی کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, کیونکہ میرا پیغمبر 2 قبلوں والا ہوگا آخری. اس کا جواب دیا. اب میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں, میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا, آپ نے غور کرنا ہے. مکہ مکرمہ میں مجھے حیا آتا ہے, میں کیا کروں, میں سجیدہ بندہ ہوں. ایک عورت تھی نائلہ, ایک مرد تھا اصاف. الفاظ کیسے بیان کروں, مجھے حیا آتا ہے. ان دونوں ظالموں نے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر برے کام کا ارادہ کیا. میرے لفظوں پر میرے بھائیوں نے غور کیا. اصاف اور نائلہ ان دونوں نے کعبہ شریف کے کمرے کے اندر داخل ہو کر برے کام کا ارادہ کیا. اللہ نے اسی وقت دونوں کو پتھر کا بنا دیا. اس کو کوئی مبالغہ نہیں سمجھنا, پتھر کے بن گئے. ان کے بت اٹھا کر کعبہ شریف کے باہر رکھ دیے گئے. زمانہ گزرتا گیا, یہ بت پڑے رہے. پھر ان بتوں کو اٹھا کر صفا مروہ پر رکھ دیا گیا. بعد والی جو نسلیں آئیں انہوں نے ان بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی. صفا پہاڑی پر بھی بت ہے, مروہ پہاڑی پر بھی بت ہے. ایک پہاڑی پر نائلہ کا بت رکھا ہوا ہے عورت کا, ایک پہاڑی پر اصاف نامی مرد کا بت رکھا ہوا ہے. بعد والوں نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. مکہ فتح ہوا, آپ نے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا. ان دونوں بتوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. جب صحابہ کرام نے صفا مروہ کی سعی شروع کی, میری طرف دیکھیے گا, یہودی عیسائیوں نے تالی بجا دی. واہ بھائی واہ, ہمیں تو آمنہ کلال درباروں کی تعظیم کرنے سے روکتا ہے اور خود درباروں کی تعظیم کرتا ہے. ہم کیسے تعظیم کریں؟ انہوں نے کہا واہ جی واہ, صفا مروہ پر تو بت پڑے ہوئے تھے نائلہ اور اصاف والے, تم نے یہاں سعی کرنا شروع کر دی ہے, دوڑنا شروع کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, خیال کرنا صفا اور مروہ اللہ کی یادگاروں میں سے یادگار ہیں. سعی اس لیے کر رہے ہیں, حضرت ہاجرہ یہاں دوڑی تھی. اصاف اور نائلہ کا کوئی تعلق نہیں. یہ 2 شبہات تھے, تفصیل بڑی ہے, میں نے آپ کو خلاصہ سنا دیا. آگے آئیں, ایک آیت اور آپ کو سنا دوں. یہ دوسرا پارہ نا, ایک صفحہ الٹائیں نا, صفحہ 31. ان الذین پہلی سطر, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات یہ سن لیں سارے ساتھی, یہ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں. عام جو بندہ ہوتا ہے نا, عام بندہ, کاروباری ہے, تاجر ہے, ملازم ہے, وغیرہ وغیرہ, مزدور ہے, عام بندے کی توبہ کی 2 شرطیں ہیں. مولوی صاحب کی توبہ کی 3 شرطیں ہیں. ہاں, معاملہ ہمارے لیے بڑا سخت ہے.
ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، 2 شرطیں پوری۔ اور جس نے حق کا مسئلہ چھپایا اس مولوی کی توبہ کی 3 شرطیں۔ آیت سنیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، میں اللہ نے یہ واضح دلیلیں نازل کی ہیں، ہدایت نازل کی ہے۔ جو مولوی اس اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بینا للناس فی الکتاب، ہم لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کھول کر مسئلہ بیان کر چکے ہیں، لیکن جو بھی مسئلہ حق والا چھپاتے مولوی، اولئک یلعنہم اللہ، حق کا مسئلہ چھپانے والوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، تمام لعنت کرنے والی مخلوق ان کے لیے لعنت کی بد دعا کرتی ہے۔ اللہ مولوی صاحب نے ساری زندگی حق کا مسئلہ چھپایا، برا ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم۔ 3 شرطیں مولوی صاحب کی توبہ کی، توبہ کرے، اللہ مجھے معاف کر، آج تک میں نے تیری کتاب کا مسئلہ چھپایا۔ نمبر 2 اصلحوا، آئندہ کے لیے بھی ٹھیک بن جائے، حق کا مسئلہ نہیں چھپاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے۔ وبینوا، جتنے تک لوگوں کے سامنے کھول کر مسئلہ بیان نہ کرے اس وقت تک میں مولوی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ بڑے بڑے راز ہیں سورۃ البقرہ میں نے آپ کو خلاصہ سنا دیا ہے تھوڑا سا، اب حصے تو اور بھی باقی ہیں بڑے، یہ کچھ حصہ میں نے عرض کر دیا۔ توحید اور رسالت کے متعلق جہاد اور انفاق والا حصہ باقی رہ گیا، زندگی ہوئی تو پھر کبھی پوری کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔ مولانا سید الرحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، اور ہمارا 26 سال کا تعلق ہے آپس میں، سن 98 سے لے کر آج تک۔ ان کی والدہ محترمہ کی تعزیت کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں مغرب کو کٹھیالہ سیدہ میں، اور قاری عبدالرشید صاحب ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ حمزہ ندیم صاحب، اللہ ان کو مزید درس قرآن کے سلسلہ کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے۔ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو مسجد کے جو ہمارے خدمت کرنے والے دوست ہیں ان کے لیے، صدر صاحب کے لیے، کمیٹی کے لیے بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں آپ کی اور ہماری۔ اللہ قریبی سے درس قرآن کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ قاری صاحب کی والدہ محترمہ حضرت قاری عبدالرشید صاحب، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اعلیٰ درجات سے اللہ مالا مال فرمائے، اور تعزیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن و سنت کی بہار اس مسجد میں جاری و ساری۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔